اللہ رب العزت کی جو توحید ہے یہ اسلام کی جڑ ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اور معبود ایک کیوں ہے؟ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں خدا کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ مسئلہ بڑا نازک، بڑے غور سے سنیے گا۔ اور خدا ہوتے نظام کائنات دھرم بھرم ہو جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ اگر معبود ہوتے تو ایک کی مرضی ہوتی کہ مثال کے طور پر زید زندہ رہے تو دوسرا کہتا کہ مر جائے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو چاہے وہ ہو جائے، جس کی چاہت پہ کچھ نہ ہو سکے وہ خدا کس چیز کا؟ حضرت علی شیر خدا تو فرماتے ہیں رب عقل میں نہیں آتا، جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں، جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں۔ تو لہذا فرمایا کہ اگر دو ہوتے، ایک ہی مرضی ہوتی کہ فلاں مر جائے، ایک چاہتا کہ فلاں زندہ ہو، رب وہ ہوتا ہے جو غالب ہے، سب اس کے مغلوب ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو حاکم ہے، سب اس کے محکوم ہیں۔ رب وہ ہے کہ جس کی ارادت اور مشیت کے تحت ہر کوئی چلتا ہے۔ 18,000 عالم کے اندر ہر فرد اس کے حکم کے تحت ہے، اس کا حکم اوپر۔ رب اسی کو کہیں گے کہ جس کا غلبہ ساری کائنات میں ہو جائے۔ فرمایا ہم ایسے خدا الہ ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، فرمایا ہمارا مثل اور کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا دو ہوتے تو کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ اور پھر کسی نے کہا اچھا اگر کائنات کا نظام دھرم بھرم نہ ہوتا، ایک ہی مرضی ہوتی، دوسرا راضی ہوتا، مثال کے طور پر ایک جو چاہتا وہ ہو جاتا، دوسرے کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ہم نے کہا خدا تو کہتی اسے کہ جو چاہے وہ ہو جائے، اور جس کے کہنے پہ بھی کچھ نہ ہوا وہ خدا بھی نہ ہوا۔ جس کے کہنے پہ کچھ نہ ہوا اس کی تو شان ہی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اس کی چاہت یہ ہوتی، جب اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کسی مخلوق کو، کسی شے کو پیدا کرنے کا، وہ فرماتا ہے کن ہو جا، اسے ہو جاتی ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ مفسرین نے فرمایا اس کو تو کن کہنے کی بھی حاجت نہیں پڑتی، وہ خالی ارادہ کرتا ہے، وہ چیز پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بن جاتی ہے۔